पीठ पर बैठी हुई हैं और उनकी गर्दनें बच्चों से बंधी हुई और झुकी हुई हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक है, वो भी खारदार तोक, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां है और हाथ में ऊँटनी की नकेल है। यूं गर्दन झुकाकर आज वो चल रहा है कैदी की हैसियत से, जिसके नाना बाबा ने कई लोगों को जहन्नम की कैद से निजात अता की थी। इस अंदाज से वो काफिला दाखिल होता है और फिर अल मुख्तसर यजीद के दरबार में आता है। यजीद के दरबार में वो काफिला आया। उस वक्त यजीद शराब पी रहा था, शराब पी रहा था। काफिले को देखा, देखने के बाद उसने शेर पढ़ा। शेर जो पढ़ा है उसने ये कहा कि मैं उतबा की औलाद ना होता अगर मैं इनसे बदला ना लेता। ये उतबा कौन? जो बद्र में मारा गया था, वो बदबख्त उतबा जो बद्र में मारा गया था, उसकी तरफदारी करते हुए कह रहा है कि मैं उतबा की औलाद न होता अगर मैं इनसे बदला न लेता, और कहता कि बद्र में जो हमारे साथ सुलूक किया हमने वो बदला उनके बेहतर लोगों से ले लिया। और फिर उस बदबख्त ने कहा कि माज़अल्लाह बनु हाशिम पर कोई वही नहीं आई, उन्होंने तो यूं ही बादशाहत के लिए ढोंग रचाया था। अल-अयाज़ु बिल्लाह। इस तरह की बातें उस बदबख्त ने कही। और भी रिवायतें मिलती है। और फिर उनको दरबार में खड़ा कर दिया गया। जब खड़ा किया गया तो उस जालिम ने भी इसी तरीके की बात की कि हाथ में छड़ी लेकर इमाम आली मकाम के लबों को उसने बेअदबी करना शुरू की। इत्तेफाक से वहां रोम का सफीर बैठा हुआ था, एक यहूदी आलिम बैठा हुआ था। रोम के सफीर ने कहा ये इतना खूबसूरत किसका सर है? तो उसने बड़े घमंड से कहा ये मोहम्मद के नवासे का सर है और हमने उसको काट दिया है। तो उसने कहा तुम लोगों ने कत्ल किया? उसने फख्र से कहा हाँ हमने कत्ल किया। तो वो रोम का सफीर कहता है हैरत है तुम पर, हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवारी करते थे उस गधे के पैर में जो नाल होती है, नाल, वो नाल है, वो गधा नहीं है, गधे के पैर की नाल है, नाल। उसका हम इतना एहतराम करते हैं, जैसे तुम काबे को जाते हो वैसे हम उसके एहतराम में वहां तक सफर करते हैं। और तुमने नबी का नवासा। और जो यहूदी आलिम बैठा हुआ था उसने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम से लेके मुझ तक 70 पुश्तों का फासला है, यानी 70 पुश्तों के बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूं। यहूदी मेरा इतना एहतराम करते हैं और तुमने नबी के सगे नवासे को, उनके बेटे को शहीद कर दिया। हैरत है तुम पर, तू हक पर नहीं है यजीद। ये कह के उठ गया। यजीद को रहमुल्लाह कहने वाले और अमीरुल मोमिनीन कहने वाले जरा यहूदी से ये बात सीख लें कि यहूदी कह रहा है कि तुमने कत्ल किया, हक पर तुम नहीं हो सकते क्योंकि तुमने नबी के बेटे को कत्ल किया, नबी के बेटे को शहीद किया। उसके बाद दरबार में खड़ा किया गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा यजीद यही है इस्लाम तेरा कि तेरी औरतें तो जिनके नाम और नसब का कोई ठिकाना नहीं वो पर्दे में रहे और नबी की बेटियां यूं बेपर्दा दरबार में खड़ी रहे, यूं बेपर्दा दरबार में खड़ी रहे। अल्लाह अकबर। और फिर सैयदा पाक ने दरबार में खुतबा दिया। वो आपका दमिश्क के दरबार का खुतबा हम्दो सलात के बाद कहा अल्लाह ने हमारे घर में हमारे नाना पे कुरान नाजिल किया और हमारे लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स आये तत्हीर नाजिल फरमाई, हमारी मोहब्बतों को लोगों पे लाजिम कर दिया और तुमने उनके साथ ये सलूक किया कि भूखा प्यासा मेरे भाई को शहीद किया। आपने जिस वक्त दरबार में खुतबा देना शुरू किया तो उस वक्त पूरा दरबार रो पड़ा, लोगों पर रिक़्क़त तारी हो गई। ये कैफियत थी। और उसके बाद यजीद ने जब देखा कि हालात अजीब हो सकते हैं तो उसने अपने मुशीर खास सरजोन से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद खानदान नबूवत के उन शहजादियों को और यतीम शहजादों को दिमश्क के कैद खाने में कैद कर दिया कि देखेंगे आगे क्या होता है, अभी पहले इनको कैद कर दो। उन्हें कैद कर दिया गया। कितने दिन तक कैद रहे उस दमिश्क के कैद खाने में, इस पर अलग अलग
رائے ہیں مورخین کی، لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں۔ بہت دن تک رہے، وہاں نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا، کچھ نہیں، بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا، کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں، ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی، بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی، پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی، پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟ بابا کب ہمیں لینے آئیں گے؟ یہاں سے بڑی وحشت ہے، یہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی، بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ یہ انجام کیا۔ ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، قید خانے کے قریب سے، آواز آ رہی تھی، پھوپھی بھوک لگتی ہے، یہاں کھانا بھی نہیں ملتا، یہاں پانی بھی نہیں ملتا، بھوک سے حالت خراب ہے۔ بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں، میں مر تو نہیں جاؤں گی، اس طرح کی بات۔ شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے، تو وہ اپنے گھر گیا۔ اور اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے، تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظر حسین کرتے ہیں تو وہ تو غریبوں میں بانٹ ہی دیتے ہیں، اس مرتبہ کی نظر حسین یزید کے قید خانے میں لے جانا، میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب، اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا، اس لیے کہ جب نظر حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لیے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں۔ قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا؟ اس ہفتے کی نظر وہاں لے جانا۔ اس خاتون نے نظر تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد قید خانے میں، دمشق کے قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے، وہ رو رہی ہیں، آنسو خشک کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لائیں۔ تو کہا آپ کون لوگ ہوں؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کے کیوں آئی ہو، آپ ہمارا تعارف نہ پوچھیں، یہ کہیں تم کیوں لائی ہو کھانا؟ تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظر حسین کرتی ہوں، حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، نظر حسین کرتی ہوں، وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے۔ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا کھلاتی ہوں۔ اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، بہت روئی، اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی، حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے، میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گئے، مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کیا رکھا،
اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان ہے کربلا کی۔ کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے اللہ کا نام لے کر، بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی، صحابہ کی، بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل